کی روشنی۔ شہر کی شور بھری گلیوں، فلک بوس عمارتوں، روشن دکانوں اور اندھیرے گھروں کے بیچ ایک پرانا محلہ تھا جہاں ایک درزی کا بیٹا ارسلان اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا تھا اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ماں کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی، جو دن رات سلائی مشین کے آگے بیٹھی رہتی اور اپنی انگلیوں کے کٹوں سے زیادہ دل کے زخم چھپاتی، مگر ارسلان کے خواب آنکھوں میں کسی کہکشاں کی طرح جگمگاتے تھے۔ وہ اسکول کے در و دیوار کے باہر کھڑا رہتا، کبھی کبھی کھڑکی سے جھانک پر بچوں کو کتابوں کے صفحے پلٹتے دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش وہ بھی ان میں بیٹھا ہوتا، لیکن فیس، کتابیں اور یونیفارم کہاں سے آتے؟ مگر اس کی ماں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ بھلے دن میں کم کھا لے مگر بیٹے کو پڑھائے گی۔ اس نے پرانے کپڑے سی کر اور رات گئے تک محلے میں گھنٹیاں بجا کر کپڑے پہنچا کر اتنے پیسے جوڑے کہ ارسلان کو اسکول داخل کروا دیا۔ اسکول کا پہلا دن اس کے لیے زندگی کا نیا سورج تھا۔ اس نے کچھی میز پر بیٹھ کر جب پہلی بار لفظ علم لکھا تو اس کے دل میں آگ جل اٹھی کہ یہ لفظ ہی اس کی قسمت بدلے گا۔ ارسلان دن کو اسکول میں پڑھتا اور شام کو چائے کے ہوٹل پر برتن دھوتا، کبھی اخبار بیچتا، کبھی کتابیں کرائے پر لیتا اور اسی محنت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اکثر شہر کے امیر بچے اس کا مذاق اڑاتے، اس کے پرانے جوتوں کو دیکھ کر ہنستے، مگر اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ کہتا تھا، یہی جوتے ایک دن مجھے کامیابی کی راہوں پر لے جائیں گے۔ برسوں کی جدوجہد کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں حالات اور بھی سخت تھے۔ فیس زیادہ تھی، مضامین مشکل تھے اور ماحول مقابلے سے بھرا ہوا تھا، مگر ارسلان نے خود کو علم میں غرق کر لیا۔ لائبریری کی کھڑکیوں سے گزرتی دھوپ میں وہ گھنٹوں کتابوں میں ڈوبا رہتا۔ کبھی پروفیسر سے سوال کرتا تو سب حیران رہ جاتے کہ یہ غریب لڑکا اتنی گہری سوچ کیسے رکھتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس نے شہر کے بڑے بڑے اداروں کو متاثر کیا۔ ارسلان کی قابلیت کو دیکھ کر اسے اسکالرشپ ملی اور وہ بیرون ملک جا کر مزید پڑھنے لگا، لیکن اس نے اپنی ماں کو نہیں بھولا۔ ہر چھٹی پر وہ واپس آ کر اس پرانے محلے میں ماں کے ساتھ بیٹھتا اور کہتا، امی، یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ شہر کا ایک نامور سائنسدان بن گیا۔ اس نے ایک نئی ایجاد کی جس سے شہر کے غریب علاقوں میں سستی بجلی فراہم ہونے لگی۔ اندھیروں میں ڈوبے گھروں میں روشنی آئی اور بچے رات کو مطالعہ کرنے لگے۔ اب وہی ارسلان جسے کبھی کھڑکی سے کتابوں کو حسرت سے دیکھنا پڑتا تھا، دوسروں کے لیے علم کا چراغ جلا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کا چرچا صرف اخباروں میں نہیں بلکہ ہر دل میں ہونے لگا۔ وہ اسکول جہاں کبھی اسے جگہ نہ ملتی تھی، آج اس کے نام پر ایک بڑی لائبریری بنی۔ بچے وہاں بیٹھ کر پڑھتے اور سوچتے کہ اگر ارسلان جیسا عام لڑکا یہ سب کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ارسلان کہتا تھا، غربت رکاوٹ ہے مگر علم راستہ ہے، جہالت اندھیرا ہے مگر علم روشنی ہے، جو اس روشنی کو پالے گا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اور یوں شہر کے وہ اندھیرے محلے جو کبھی مایوسی سے بھرے تھے، ارسلان کی لگن اور علم کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ یہ داستان سب کو یاد دلاتی رہی کہ اصل دولت دولت علم ہے، جو ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری نسل کو اجالتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ علم حاصل کرنے والا نہ صرف اپنی تقدیر بدلتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارتا ہے۔ جیسے ارسلان نے اپنی محنت اور ماں کی قربانی کے دم پر یہ ثابت کیا کہ مشکلات خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں،
علم کی روشنی ہر اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے اور انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ اور آنے والی نسلیں جب بھی اس لائبریری کی روشنی میں کتابیں کھولتی تو ان کے دل میں یہ عزم جاگ اٹھتا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسی روشنی سے منور کریں گے اور جہالت کے ہر اندھیرے کو مٹا کر اپنے شہر کو امید اور ترقی کا گہوارہ بنائیں گے۔